اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین و ویورس، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ خطاب کرنے جا رہے ہیں جس میں امت مسلمہ کو جو درپیش ہے حالات حاضرہ کے مشکلات، اور اس کی جو ہے وہ سب سے جو صحیح جماعت ہے وہ جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین پاکستان جو کراچی میں سے شروع ہوئی، اور وہ وہاں پر وہ ان کے امیر بھی موجود ہے، تو ان سے ہم یہ خطاب کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے جماعت المسلمین کے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گروپ بنائیں گے، ہم آپس میں بات کریں گے اور اس طرح کریں گے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ واٹس ایپ پہ ہم بات کریں گے تو ایک سے بات کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز کے ذریعے جو ہے ہم اپنی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں، اور اس کمزوری کو اس کا حل نکالیں، اس کا ازالہ کریں، اور اس سے جماعت المسلمین کے لوگوں کو آگاہی دے کہ یہ کمزوریاں اپنی ختم کریں اور اس کو صحیح راستے پہ اور صحیح گائیڈ لائنس پہ لے کے جائیں۔ بہت سے جماعت المسلمین کے جو ہے وہ صرف پاکستان میں یوٹیوب چینل اور یہ سب میڈیا چینل تک محدود ہے، اور وہ سمجھتے کہ ہم نے قرآن حدیث پہنچا دیا، بس ہمارا کام ہو گیا، ہمارا حق ادا ہوا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم بالکل ہائی لائٹس کر رہے ہیں کہ جماعت المسلمین کی جو سب سے پہلی جو مشکل ہے وہ یہ کہ جماعت المسلمین خود کہتی ہے کہ، اور ہم کو بھی لکھ کے بھیجتی ہے کہ آپ امیر کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ حدیث بھی ہے اور یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم کو لکھ کے بھیجتے ہیں، ہم کو وہ پی ڈی ایف بھیجتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کا www.aljamaat.org جو ہے، یہ گوگل پہ اس کو جب سرچ کرتے ہیں تو جب اس میں اردو کا کلک کرتے ہیں تو وہ انڈر مینٹیننس ہے، یعنی بالکل بلاک ہے، وہ ہے نا، وہ کام ہی نہیں کرتا۔ انگلش کھولتے ہیں تو انگلش کے اندر مجھ جیسے بی ایس سی پڑھے ہوئے کو اتنی تکلیف ہے کہ میں کئی دنوں سے کوشش کرتا ہوں، اس کا فارم بھی بھرتا ہوں، تو پہلے تو فارم ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ میسج سینڈ ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آتا، جب رپلائی کی دیکھتے تو وہ پینڈنگ پڑا رہتا ہے نا۔ تو آسانی نہیں ہے کہ ادھر لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کو ممبرشپ ہے تو ادھر کلک کرو تو آپ کا ممبرشپ فارم کھلے گا۔ بہت پیچیدگیاں بنائی ہوئی ہیں، آسان نہیں بنایا ہوا ہے نا۔ اور پھر وہ فنکشنل نہیں ہے، وہاں پر 24 گھنٹے آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے نا۔ وہاں پتہ نہیں اس کو جب فرصت ملتی ہے وہ 2 دن میں 3 دن میں دیکھتا ہوگا، اور اس کے ابھی تک جو ہے اس نے کوئی جواب دیا نہیں ہے۔ تو ایک عام آدمی جو ان پڑھ ہے، وہ اس کو زبان بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، اس کو رومن ہندی آتی ہے یا فرینچ آتی ہے یا چائنیز آتی ہے یا کوئی اور چیز آتی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی، دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، وہ کہیں سے بھی وہ اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنا ممبرشپ لینا چاہتا ہے تو آپ کے پاس ممبرشپ ملتی نہیں ہے، آپ کے اتنے کٹھن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہلے تو کھلتا نہیں ہے، وہ یہ نا ایک ایک پیج کھولنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، جلدی فنکشن فاسٹ نہیں ہے وہ ایپ، وہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ اور پھر وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے کہ فوراً جواب دے سکے، ہے نا۔ وہ 24 گھنٹے جو ڈیوٹی رکھی جائے 6 6 گھنٹے کی، تاکہ لوگ جو ہے وہ چینج ہوتے رہے اور وہ 24 گھنٹے دن رات اس پہ کام ہوتے رہے، تب جا کے لوگوں کو ممبرشپ ملے گی۔ ممبرشپ ہی نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ میرا خود جو ہے فارم ابھی تک ایسا پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ویڈیو میں اس لیے بتا رہے ہیں کھل کے کہ ہم چھپاتے نہیں ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ ہم بالکل جو بات ہے وہ بالکل ہم بتائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ ہماری چینل ایک تنقیدی چینل ہے، تو ہمارے جتنے 260 ویڈیو ہے، آپ دیکھو ہر ویڈیو کے اندر ہم نے ایک نئی جو ہے معلومات جو ہے دی ہے۔ اس کے اندر لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، ہم ویڈیو بھیجتے ہیں جماعت مسلمین کو، ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے کہ ہم سب کچھ قرآن حدیث پڑھ لیا، ہم جماعت مسلمین میں چلے گئے، اب ہم بہت ہی سب کچھ ہو گیا، ہم ایک دم سپر ہو گئے۔ اور سپر کوئی بھی نہیں دنیا میں، سپر صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر ایک سے آپ جب معلومات کلیکشن لیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے، جب جا کے وہ جماعت مسلمین آگے بڑھے گا۔ تو ہم انڈیویجول کسی سے بات کرنے سے اچھا ہے کہ ہم ویڈیو میں ڈالتے ہیں، تاکہ جماعت المسلمین کے ہر آدمی جو ہے اس کو دیکھے، سمجھے اور اپنی غلطیوں کو دور کرے اور صحیح راستے پہ جائے ہو۔ صرف ایک حدیث اور ایک قرآن لے کے آپ جو ہے وہ سب کچھ دنیا جیت لیا، ایسا نہیں ہے۔
بہت کام باقی ہے. تو سب سے پہلے ممبرشپ جو اتنا ایزی بنایا جائے، جو بھی جائیں گا تو اس کو فوراً ایسا ایک سامنے رکھا جائے کہ آپ کو ممبرشپ چاہیے، آپ ادھر کلک کریں، ٹھیک ہے نا. فوراً فارم کھلے اور فوراً وہاں بندہ بیٹھے اور فوراً وہ سلیکٹ کر لے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ بندہ جماعت اسلامی کا ہے کہ نہیں، یہ کوئی غلط ہے، یہ ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جب جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہے تو نیت اور دل کا حال اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرو. ہم کو کئی لوگ جو وہاں سے فون کرتے ہیں، کبھی میسنجر پہ لوگ فون کرتے ہیں، وہ سنتے بھی ہوگے کہ آپ کو سوال کرتے ہیں ہم کو میسنجر پہ کہ آپ کو جماعت المسلمین کے امیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نا. تو ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم جماعت المسلمین کو امیر کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور جس طرح دوسری جماعت المسلمین کے لوگ دیتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کی وہی قدر کرتے ہیں جو دوسرے جماعت المسلمین کے لوگ کرتے ہیں. پھر بولتے ہیں ہاں میں نے تو ایسے ہی آپ کو آزمانے کے لیے کہا تھا. تو یہ آزمانا اور یہ دل کو ٹٹولنا اور یہ تجسس میں جانا ہے نا، وہ جاسوسی کرنا، یہ سب چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ کے رسول نے زید رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، اسامہ بن زید کو، یہ کہ ان کے جو غلام تھے، کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کیا ایک جہاد میں. تو اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو کیا آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو آپ دل کو چیر کے دیکھنے کی کوشش مت کریں. وہ اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، ٹھیک ہے نا، اگر غلط نیت سے آ رہا ہے تو جماعت مسلمین میں. تو ممبرشپ کے لیے اتنی کٹھن اور اتنی مشکلات جو ہے اس کو آسان کیا جائے. سب سے پہلی بات یہ، تاکہ ہر ایک جو ہے اپنی زبان کے اندر وہ فارم بھر سکے اور وہ ایزی کر سکے. کیونکہ آپ نیپال میں دیکھیں تو نیپالی زبان جانتے ہیں، یا رومن ہندی جانتے ہیں، یا ہندی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت کم لوگ انگلش جانتے ہیں، اور اردو تو بہت ہی مشکل ہے. تو ایسے ہی دوسرے کافر ملکوں کا بھی ہے. تو دنیا میں 58 ملک جو مسلمان ہیں، اس کے بعد تو باقی سب کافر ہے 208 ملکوں کے اندر. تو وہاں پہ جو ہے وہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہ امریکن جو انگلش جانتا ہے، نیپالی میں نیپال جانتا ہے، انڈیا میں ہندی جانتے ہیں. تو وہ لوگ جب کبھی فارم بھرنے جائیں گے تو ان کو تو فارم تو مجھ جیسے کوئی مشکل ہے تو ان کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے نا. وہ تو حیران، وہ تو مجھے فون کر کے بولتے ہیں کہ ہم کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں. وہ جماعت میں تو وہ کوئی آرگنائز ہی نہیں ہو، ہے نا، ویل ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہ آئی ٹی سیکشن ہی ان کا بالکل ویک ہے. وہ کہتے ہیں مجھے فون کے اوپر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں ان کو. ہم ہر ایک کو تو کہاں بولتے بیٹھے گے، ٹھیک ہے نا. تو ہماری جتنے بھی 260 ویڈیو ہے وہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. ہم ان کو ویڈیو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دیکھو ہمارے اندر، ہم اس کے اندر گائیڈ لائنس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم دنیا گھوم کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم دنیا جانتے ہیں، ہم گئے ہیں سب طرف، ہے نا. ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جہاں تم بیٹھے وہاں بھی ہم نے سب دیکھا ہوا ہے، اور دنیا میں بھی بہت سے ملکوں کے دیکھا ہوا ہے. تو ہم جو تجربے کے تحت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں اور مشکلات کیا ہے، مسلمانوں کی میجارٹی میں کتنی پریشانیاں ہیں، زبانی پریشانی، لینگویج کے پرابلمس ہے، تو وہ اس کو حل کیا جائے. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے یہ کہا تھا، سب سے پہلے جو ہے وہ ممبرشپ جو ہے وہ ایزی کی جائے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے دوسری بات یہ کہ جماعت مسلمین کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پاکستان میں، ان کو ایک مدرسے میں 1000 بچے لے لیں اور ان کے گروپ بنائے جائیں، تاکہ ان کو الگ الگ لینگویج، دنیا کے مختلف لینگویج کے اندر 100 کا 50 کا گروپ بنایا جائے، تاکہ وہ الگ الگ دنیا کے فیمس لینگویج کے اندر وہ قرآن حدیث پڑھیں بچپن میں ہی، اس کے ترجمے پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ دنیا میں پھر تبلیغ کے لیے نکلے ہو، ٹھیک ہے نا. 5-6 سال کے بعد جب وہ ان کی پوری ٹریننگ ہو جائے گی تو پھر وہ دنیا میں وہ نکلیں اور وہ جو ہے تبلیغ کریں کہ صحیح جماعت مسلمین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ ان کی اپنی زبان میں تبلیغ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 70 صحابیوں کو بٹھایا ہوا تھا لینگویج کے اوپر، اور وہ جب بادشاہ کے لیٹر آتے تھے تو وہ ان کی زبان میں لیٹر لکھا جاتا تھا، اور وہ ٹرانسلیٹ ہوتا تھا لینگویجز کے اندر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائن کرتے تھے، پھر وہ بھیجتے تھے. پھر کافر بادشاہوں کے پاس جا کر ان کی زبان کے اندر بھی وہ تبلیغ کرتے تھے تاکہ اسلام کو پھیلایا جا سکے. تو یہ بھی ایک سجیشن ہے ہمارا کہ جماعت مسلمین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جو ہے وہ بچپن میں پہلی کلاس میں ٹریننگ دی جائے، لینگویجز سکھائے جائیں، ان کو قرآن حدیث اس لینگویج میں سکھایا جائے، گروپس الگ الگ بنائے جائے، اور ان کا مقصد جو ہے دنیا میں تبلیغ کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، صحیح تبلیغ.
دوسری بات یہ کہ ویب سائٹس میں کئی لینگویجز، پچھلی بھی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ویب سائٹ کے اندر اور یہ ایک ایسی ایپ بنائی جائے جس میں جو ہے پورے کئی مختلف لینگویج کے اندر جماعت المنصف قرآن حدیث جو ہے وہ اور پورے لٹریچر جو ہے اس کے منصور جو ہے وہ مختلف زبانوں کے اندر ایک کلک کے اندر چینج ہوتے رہیں، آڈیو کے اندر بھی، ویڈیو کے اندر بھی، اور شیئر کا سسٹم بھی ہو، یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا۔ اور یہ تو ہو گیا سب۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے جنگ یا غزوہ یا لڑائی۔ تو ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ ہے دور فتن کا دور، یہ ہے غزوہ ہند اور الملل الکبریٰ کی جنگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی صحیح حدیث نمبر 3177 3177 اس میں دو گروہ کو جو ہے ڈائریکٹ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ اس میں ایک جنگ غزوہ ہند ہے اور دوسری جو ہے جنگ ہے وہ غزوہ الملمۃ الکبریٰ ہے، جس کو گریٹ وار بھی کہتے ہیں، تو ہرمجدون بھی جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ دونوں جنگوں کے اندر لڑائی کے لیے جماعت المسلمین کے اندر آگاہی دی جائے، ٹریننگ دی جائے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی فرقے، جہنمی فرقے ہیں، جس میں وہ اہل حدیث ہے، حافظ سعید ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، وہ دیوبندی، بریلوی، یہ وہ سب جو ہے وہ فضل الرحمان، سب کے جو ہے ان کے ونگ بنے ہوئے ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے ہتھیار ہے، ان کے سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے تو ٹریننگ لے لی، انہوں نے سب کچھ کر لیا، وہ تو غلط راستے پہ تھے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن جماعت المسلمین بھی اپنا ایک فائٹر ونگ نکالیں، ان کو بچوں کو ٹریننگ دیں، ان کو ہتھیار سکھائیں، اور وہ جو ہے دنیا کے کسی بھی ایک خطے میں، ایک جزیرے پر یا کراچی میں بھی ایک سمندری علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب دیا ہوا ہے، وہ مزید ہے سب کچھ، تو ایک کچھ حصہ آپ سلیکٹ کر لیں اور وہاں پہ قرآن حدیث کے قانون نافذ کریں، وہاں پہ قاضی بٹھائیں، وہاں پہ ایک اچھا ایک نظام تیار کریں، اور وہاں پہ جماعت المسلمین کے لوگ ہی وہاں رہے اس کالونی میں، اور وہ دنیا کو دکھائے کہ دیکھو ہمارا نظام یا ہمارا امن کتنا صحیح ہے، ادھر ہم نے اسلام ادھر نافذ کیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھائیں، اور جو ہے جب آپ کے ٹریننگ بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اور جب یہ آپ کا مقصد رہے گا خلیفہ کا، اور تو پھر جس طرح سے لوگ جو ہے افغانستان میں دنیا کے لوگ لڑے، جا کر اسامہ بن لادن، یہ وہ رشیا سے لڑا، اور پھر رشیا کو بھی ہرا دیا انہوں نے، اور پھر بعد میں ناٹو آ گئی، امریکہ آ گیا، تو اس وقت بھی دنیا کے سب لوگ گئے اور انہوں نے لڑائی کی، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس مسلک کے اور کیا ہے۔ تو جہاں بھی جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ دیکھتے نہیں، وہ جمع ہوتے ہیں لڑائی کے لیے، کفار سے لڑنے کے لیے۔ تو جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ جماعت المسلمین حق پر ہے، اور اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو ایک کال دے رہے ہیں، تو وہ اپنے پیسے سے جو ہے وہ ٹکٹ نکال کے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے لیے لڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کی پہلے وہ بگننگ تو کریں، آپ شروع تو کریں اس کو پہلے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مقصد آپ شروع کریں، آپ کی نیت صاف ہے اور مقصد صحیح ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کے سرزمین میں اللہ تعالیٰ قانون نافذ کرنا ہے، بھلے ایک چھوٹے سے ٹاپو پہ، ایک جزیرے پہ ہی آپ کر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے یہاں قائم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور جو آپ یہ نہ ڈرے کہ حکومت بہت بڑی ہے، وہ پاکستان کے ISI کا جو ایٹم بم پڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کوئی ایٹم بم نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی حکومت نہیں، یہ منافقانہ حکومت ہے، یہ شراب کے لائسنس دینے والی ہے، اور یہ رنڈی کھانے کھولنے والی ہے، اور یہ سود کے کاروبار کے پرمٹ دینے والی، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر تم حق پر ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا نظام قائم کرنے کے لیے شروع کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کا خون گرمائیں، ان کے لہو کو جو ہے وہ تپش دیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھائیں، ان کے اویئرنیس کریں، ان کو ہے نا، ان کو سکھائے کہ آپ کا کام صرف قرآن حدیث سنانا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن حدیث نہیں سنایا، اور تو پھر ایسا رہتا تو وہ مدینے میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے جنگ لڑنے کی، اور اتنا دنیا میں تام جھام کرنے کی، اور اتنی
خلفائے راشدین نے اتنے جو 30 سال تک لڑے وہ لڑنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو آرام سے بیٹھ جاتے تھے مدینے میں، کسی ہمت نہیں تھی مدینہ پہ آگے حملہ کرے. وہ تو کافر تو کہتے تھے کہ ہم سے لڑو مت، تم کو چاہیے تو ہم سب کچھ دینے کو تیار ہے، لیکن وہ لوگ لڑے ہو، کیونکہ اللہ کے سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے اسلام نافذ ہوا ہے، اور مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. صرف قرآن حدیث سنانے اور عبادت کرنے کے لیے تو پھر فرشتے بھی تھے اور جن بھی تھے، اس میں کوئی ٹینشن تھوڑی تھا. اللہ تعالیٰ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان وہ چیز بھول گیا، وہ اپنے گھر اپنے قرآن حدیث لے کے بیٹھا ہوا ہے، بس وہ سب ٹھیک ہے، اور وہ علماء بھی خاموش بیٹھے ہوئے. وہ اصل جو مقصد ہے وہ ہے، جب تک جنگ نہیں ہوئی، جب تک لڑائی بھی نہیں ہوئی، جب تک تلوار نہیں اٹھی، تب تک لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو گھر باہر مکہ چھوڑنا پڑا. لیکن جب انہوں نے مدینہ سے لڑائی شروع کر دی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے پھر حکومت بھی قائم کی، قاضی نظام بھی قائم کیا، اپنی فوج بھی بنائی، اور اپنا جو ہے وہ پولیس بھی بنائی، اپنا جاسوس سسٹم بھی بنایا، اور باقاعدہ ٹریننگ بھی دی مسلمانوں کو، اور اس طرح سے وہ دنیا میں اسلام پھیلا، اور آج ہم تک یہ اسلام پہنچ چکا ہے. تو ہم بہت سے جماعت مسلمین کو جو ہے واٹس ایپ پہ ادھر ادھر جو ہے ویڈیوز بھیجتے ہیں، تو وہ ویڈیوز بہت کم دیکھتے ہیں، سرسری طور پہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کے اندر بہت کچھ ہم نے ہر ویڈیو میں ایک گائیڈ لائنس، ایک جو ہے وہ رائے، ایک سجیشن دیا ہوا ہے، جو تجربے اور علم اور دنیا اور دین کی سب علم رکھنے کے بعد، اور بہت سوچ سمجھ کے بہت تجزیے کے ساتھ جو ہے یہ ہم ویڈیو بناتے ہیں. یہ کوئی مذاق اور بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ میڈیا پہ اتنا بے باک بولنا. آپ بڑے سے بڑے ترم خان جو ہے علماء کو دیکھو، وہ ہماری طرح ویڈیو نہیں بنا سکتے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو ڈر نکالو اپنے دل و دماغ سے. آپ کو کیا بولنا ہے؟ قرآن حدیث ہی بولنا ہے نا. قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے جنگ لڑنا ہے، وہ کیا آپ کو کیا کرنے والی ہے؟ آپ کو کون کیا کرنے والا ہے؟ اگر کوئی بولتا ہے تو جاؤ پھر اللہ کے رسول کو پکڑو، جاؤ قرآن حدیث کو بند کر دو. ان میں تو ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں ڈرتے ہو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری حدیثیں آپ کے پاس موجود ہے، قرآن موجود ہے اور حدیث موجود ہے، آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ کو قتال کرنا ہے، تو آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایسی حکومتوں کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ منافقانہ حکومت، یہ عمران خان کی حکومت کیا ہے؟ منافق ہے سب، وہ بیوقوف چوتیا بنا رہا ہے سب مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا. وہ اندر سے اسرائیل سے ملا ہوا ہے، وہ برٹش سے ملا ہوا ہے. اس کی پوری زندگی دیکھو آپ، اس کو جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا تو جوانی میں وہ وہاں اس کے ایڈورٹائز چلتے تھے شراب کے، ہے نا، شراب کی ایڈورٹائز کرتا تھا وہ. تو وہ اس کا کلچر صحیح نہیں ہے. وہ جا کے وہ قبروں کے پاس جا کے لیٹتا ہے، وہ ان سے وہ باواؤں سے مانگتا ہے، اس کی بیوی کا بھی وہ حال ہے. تو یہ اس طرح کا کہاں نظام چل رہا ہے؟ اس کو اگاڑ کے پھینک دو اس کو، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہ نہیں تم ڈرو مت کہ وہ ان کے ایٹم بم ہے اور وہ ہتھیار ہے اور وہ ٹینکر ہے، وہ کچھ نہیں ہے. جب جنگ جیتی جاتی ہے وہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے. ہتھیاروں کے زور پہ کوئی بھی جنگ نہیں جیتتا ہے. ہتھیاروں کے زور پہ جیتتے تو پھر امریکہ بھی جیتتا، رشیا بھی جیتتا، ہے نا، اور بہت کوئی لوگ جیت جاتے ہیں اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. تو جب بھی فتح ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھنڈ اتارتا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیبی مدد بھی کرتا ہے. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں. ہم یہ بار بار جو کہتے ہیں کہ ویڈیوز دیکھو، یہ ہم کو ویوز سے نہیں ہے، ہم کو نہ اس چینل سے کوئی پیسے کمانے ہیں، نہ کوئی ویوز کے لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں، نہ ہی ہم کچھ اس کا کوئی غلط مقصد ہے ہمارا. ہم فی سبیل اللہ یہ ہم نے چینل کھولا ہوا ہے. اور ہم جو ویڈیو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے. تو ہم نے پورے 24 گھنٹے اس میں سوچنا اور اسی کے پیچھے اور اسی کام کے لیے ہم نے وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، تاکہ صحیح ویڈیو بنے، بہت قرآن حدیث کے مطابق صحیح جو ہے لوگوں کو گائیڈ لائنس دی جائے. اور ہماری نیت صاف ہے تاکہ اس کا لوگوں کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو. تو لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، وہ صرف سرسری 1-8 منٹ دیکھ لیا، کیونکہ ہم کو معلوم پڑ جاتا ہے اسٹوڈیو کے اندر، یوٹیوب اسٹوڈیو میں، کہ کون سے ملک میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کتنا پرسنٹیج دیکھتے ہیں اور کتنے منٹ تک دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا.
کیا ایوریج ہے اس کا، وہ بھی سب پتہ چلتا ہے۔ ٹیکنالوجی بہت ہائی ہوئی ہے، تو بھلے سب طرف دیکھا جاتا ہے لیکن وہ مکمل نہیں دیکھتے وہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل کل ہے، ہم ہی سب کچھ، ہم کو سب کچھ معلوم ہے اور دوسرا کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو عقل کل کوئی بھی نہیں ہے، علم صرف اللہ کو ہی ہے، عالم صرف اللہ ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کے سجیشن، ایک دوسرے کے تجربے اور ایک دوسرے کی رائے سے ہی جو ہے ہم کو، اور قرآن حدیث کے مطابق جو ہے وہ جو رائے کو پرکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو چیک کریں اور پھر وہ اس کو آگے بڑھائیں۔ تو وہ اس کے لیے سستی نہ کرے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنے بھی جماعت مسلمین کرتا دھرتا ہے وہ مکمل طور پر اس کے لیے اپنا ٹائم نہیں دیں گے، اور 24 گھنٹے جو لوگ نہیں بٹائیں گے، 6 6 گھنٹے کر کے ڈیوٹی نہ دیں گے، رات دن جو ہے وہ الگ الگ ڈیوٹی چینج ہوتے رہے، اور وہ میڈیا کو فالو کرتے رہے، دیکھتے رہیں کس کی ریکویسٹ آئی ہے، کس کو جو ہے ممبرشپ دینا چاہیے، فوراً اس کو جواب دیں، یہ کریں وہ کریں، ہر چیز کا ایک بالکل ایک سسٹم بنائیں، تب جا کے وہ ہائبریڈ وار جو ہے وہ میڈیا کی وار بھی آپ لڑ سکتے ہیں۔ تو آپ تو ہائبریڈ وار میں بھی آپ پیچھے ہیں، پھر تو جنگ جو اصل جنگ ہے جو قتال ہے اس میں تو بالکل کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا، وہ اس میں کوئی شروع ہی نہیں کیا ہوا ہے، تو اس کو شروع کریں، تاکہ آج شروع کریں تو 2 3 سال میں اس کا رزلٹ آئے گا، لوگ ٹریننگ لیں گے، لوگوں کی ہمت بنے گی، تو پھر وہ لوگ کاربا بنے گا، اور پھر وہ آپ کو دنیا سے بھی لوگ ملیں گے مدد کے لیے۔ تو راستے ہزار ہیں، اس کو شروع کرنا، پہلی سیڑھی چڑھنا، یہی سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب وہ پہلی سیڑھی چڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آخری سیڑھی تک بھی پہنچا دیتا ہے، اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور حق پر ہے تو جو لوگ جو فیل ہوئے ہیں، جیسے لشکر طیبہ اور حافظ سعید اور وہ جتنے دوسرے بھی جو ہے فرقے نکلے ہیں 72 قسم کے، ان کے سب کے جو ہے وہ لڑائی کی ونگس ہیں، ان کے ہتھیاریں ہیں، تو وہ فیل اس لیے ہوئے کہ ان کے جو نصب العین جو تھا وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں تھا۔ تو جماعت المسلمین کا جو نصب العین ہے، منصور ہے، وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، تو ہم حق پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا، اور ہم جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بھی ایک فوج بنا لے، اور ایک چھوٹے سے زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے اوپر ہم اسلام نافذ کر کے لوگوں کو دکھائیں، اور لوگ وزٹ کریں، وہاں دیکھیں کہ کتنا امن ہے، قاضی کس طرح فیصلے کرتے ہیں، اور کس طرح سے لوگ جو ہے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں، تو لوگ پھر اس کے اندر آنا شامل ہو جائے گے، ٹھیک ہے نا۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کا قانون ہے آج کا۔ تو دکھاوا ہونا چاہیے پہلے کہ آپ ایک نمونہ ایک پیش کریں، ہے نا، ایک زمین کا ایک خطے کے اوپر آپ اسلام نافذ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی نہیں دنیا کی طاقت روکے گا اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اس پر آپ کام کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آئی ٹی کے سیکٹر میں بھی بہت سے مشکلات جماعت المسلمین کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ ہائبریڈ وار میں بھی آپ بہت پیچھے ہیں، اور ساتھیوں کو ایک جگہ منظم کرنا، اور سب کی رائے لینا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو فری جو ہے بولنے کی آزادی دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تکلفانہ پن جو ہے وہ ختم کیا جائے، کہ وہی لوگوں کو اپروچ نہیں ہے وہاں تک، ہے نا، ایک عام آدمی اپروچ ہی نہیں کر سکتا ہے نا، اور ایک اپروچ کرنے کے لیے 2 2 3 3 دن لگتے ہیں لوگوں کو، تب بھی اپروچ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ماحول ہے اس کو ختم کیا جائے، اپروچ کے لیے آپ آدمی بٹائیں باقاعدہ، کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو جواب دیتے رہیں، یہ سلسلہ چلتے رہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ممبرشپ جو فری رکھیں، تاکہ آپ اس کے دل و دماغ میں نہ گھسے، تجسس میں نہ لگے کہ کیا ہے کیا ہے، وہ ہے، تحقیق کرتے رہیں گے، اور وہ تو پھر اس طرح سے کارواں آگے نہیں بڑھے گا۔ جس کی نیت غلط رہے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو سزا دے گا، اور کوئی بھی جماعت المسلمین میں جو ہے وہ داخل ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کے، اور وہ لٹریچر پڑھ کے ہی آئے گا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لٹریچر پہنچانے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ لینگویج کے اندر ایپ بنائیں، وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا ہے۔ تو اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے جماعت مسلمین پاکستان کوشش کریں، ایک خطہ، یہ کراچی کا کوئی سمندری علاقہ ایک سلیکٹ کر لیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو، جماعت مسلمین کو جو ہے ایک ہی کالونی میں، ایک خطے میں، ایک ایریا میں بسائے جائیں، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کے مدرسے، اسکول سب وہ اس میں ڈالے جائیں، اور پھر وہاں جو ہے اپنے قاضی سسٹم ایک امن نافذ کر کے بتائیں، ہے نا۔
چوری کیا تو ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ کروائے، سب کچھ کرے، تب جا کے لوگ جو ہے دنیا کے لوگ بھی آ کے وہاں بسنا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان کے جو اہل حدیث ہے وہ بھی آ کر بسیں گے، وہ اہل حدیث بھی چھوڑ دیں گے وہ لوگ، کیونکہ جب ان کو روشنی مل جائیں گی کہ نہیں یہی صحیح ہے اور یہی حق ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے، تو پھر جو ہے وہ فوج در فوج جو ہے لوگ جو ہے جمع ہونا شروع ہو جائے گے، اور جو ہے وہ ترقی آگے بڑھائے گی۔ تو ایک ڈیشنگ جو ہے وہ مومنٹ آپ کو ایک حرکت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، جب جا کے وہ بڑے پیمانے پہ کام شروع ہوگا۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑیں گی، اپنے گھر بار یہ سب جو چیزیں ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر وہ کچھ لوگ جو ہے اس کے لیے کام کریں، ہے نا، رات دن کام کریں اور اس میں محنت کریں، اور وہ گراؤنڈ روٹ پہ آ کے کام کریں، ہے نا، وہ خالی کرسیوں پر اور گھومتی ہوئی کرسیوں پہ بڑی بڑی گاڑیوں میں نہ گھومیں، بلکہ وہ گراؤنڈ روٹ پہ جو ہے غریبوں میں، بستیوں میں ادھر ادھر جا کے لوگوں کو بتائیں، اس کو ایک فوج تیار کریں، تب جا کے کام ہوگا۔ صرف ہائی لیول پہ اوپر اوپر ٹاپ ٹاپ بیٹھ کے اور خالی کمپیوٹر کی انگلیاں گھما کر جو ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی جو ہے اسٹڈی، اور کوئی ان کے منظر کو، ان کی جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور وہ سب جنگ کے جو ہے ویڈیوز جو ہے وہ دکھانے پڑیں گے لوگوں کو، تب جا کے وہ لوگ جو ہے وہ ہائی لائٹس ہوں گے کہ ہاں ہم کو غزوہ ہند بھی لڑنا ہے، ہم کو جو ہے الملک الکبریٰ بھی لڑنا ہے، ہم کو اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ قانون نافذ کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم کو صرف قرآن حدیث سنانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر قرآن حدیث سنانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، لڑائی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو خلفائے راشدین 30 سال تک لڑے، وہ اس لیے نہیں لڑے کہ وہ تو ان کو کیا قرآن حدیث نہیں جانتے تھے، وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیوں لڑے؟ وہ انہوں نے بڑے بڑے سپر پاور کو جو ہے، دونوں سپر پاور کو اس وقت رومن امپائر کو، یہ مجوسی کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا خلفائے راشدین نے۔ وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جنگ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، اور جس نے جنگ اور ہتھیار چھوڑ دیا اس کا دنیا میں پھر کوئی بھی جو ہے مددگار نہیں ہے، نہ اللہ مددگار ہے نہ کوئی اور مددگار ہے۔ تو ہتھیار جو ہے وہ تم کو رکھنے پڑیں گے، اس کو اٹھانے پڑیں گے، اس کی ٹریننگ لینی پڑیں گی، اور اس کا ونگ بنانا پڑے گا، اور پھر جو ہے دنیا پہ لوہا منوانا پڑے گا، تبھی جا کے وہ آگے بڑھے گا۔ بہت سے لوگ جو ہے ہم کو بہت سی جو ہے قرآن حدیث کی آیاتیں بتاتے ہیں اور لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے امیر کے ساتھ ملو، اور یہی ضروری ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے امیر کے ساتھ ملنے کے لیے آپ اپنی ویب سائٹ کو پہلے صحیح کریں، اور اس کا ایزی اس کو بنائیں، تاکہ وہ ہر ایک جو ہے اس کو ممبرشپ جو ہے اس کو ایزی مل جائے۔ وہاں تو وہ کوئی ایسا بٹن ہی نہیں ہے، کوئی ایسا لکھا ہوا ہی نہیں کہ آپ کو یہ بٹن کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے ممبرشپ ملے گی۔ وہ تو بہت پریشان ہو گیا، میں خود پریشان ہو گیا، گھنٹوں مجھے لگے اس کو کھولتے 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 کھولتے، جب جا کے ایک فارم کھلا تو وہ وہاں پینڈنگ پڑا ہوا ہے کئی دنوں سے، ابھی تک اس کا جواب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی تو وہ میسج جاتا نہیں ہے، کبھی جاتا ہے سکسیزفل ہوتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا وہاں سے، وہ کوئی بندہ ہی وہاں بیٹھا نہیں ہے تو کیا جواب دے گا؟ آج تک نہیں جواب دیا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے بھی کہا ہے ان کو، اور ہم ویڈیو کے ذریعے بھی کہتے ہیں کہ اپنا سسٹم صحیح کرو، ہے نا۔ سسٹم جب تک صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ دوسرے ویب سائٹ آپ کھولتے ہیں دوسرے لوگوں کے، جو یہ جہنمی لوگ ہیں، جب کھولتے ہیں تو وہ بالکل ایزی ہے، تو مسلمان ادھر کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کے لیے سب ایزی ہے، وہاں سب ایزی بنا ہوا ہے، اور آپ کے لیے سب کام مشکل ہے۔ آپ ویب سائٹ دیکھو کتنی ہارڈ ہے، اردو مینٹیننس، اردو تو ایک دم بالکل انڈر مینٹیننس ہے، بلاک ہوا ہے اس کا آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو آپ کا جو انگلش ہے وہ اس کے اندر اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ بہت مشکل کام ہے اس کو، اس کے اندر پڑھنا، اس کے اندر گھسنا اندر بہت مشکل کام ہے۔ اور تیسرا عربی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ عربی، اردو تو ہے ہی نہیں، عربی ہے، تو وہ عربی یہاں کافر ملکوں میں جانتے نہیں، انگلش بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ یہاں اپنی زبان لوکل زبان میں جانتے ہیں، اور کچھ لوگ انگلش جانتے ہیں لیکن وہ آپ کا اتنا ٹف کام ہے اور اتنا سست کام ہے کہ وہ لوگوں کو ممبرشپ ملتی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو ہے فری ممبرشپ رکھ کے تب جا کے یہ کاروبار بنے گا اور لوگ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی آپ کوئی کھولتا ہے گوگل پہ www.aljamaat.org، تو اسی وقت سامنے جو ہے وہ لکھ کے آ جائے کہ ممبرشپ چاہیے تو آپ یہ کلک کریں، اور جب کلک کریں گے تو آپ کا پورا فارم کھلے، اور اسی وقت وہاں بندہ بیٹھا رہے، 24 گھنٹے رات دن بیٹھے رہے، لوگ شفٹنگ میں آپ کام کرتے رہے، تاکہ وہ جب وہ
جب فارم بھر کے بھیجے تو اس کو جواب مل جائے، ٹھیک ہے نا، فوراً اسی وقت کوئک ہو جائے، ہے نا، تو ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل بلاک پڑا ہوا ہے وہ، ہے نا، پینڈنگ 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 لکھ کے آتا ہے، بس ہو گیا ختم، آج تک وہ پینڈنگ ہی رہا ہے، وہ کوئی جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویل آرگنائز اس کو ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ اس کے اوپر کام کریں۔ تو یہ ہائبریڈ وار ہے، یہ جو میڈیا وار ہے، نا، یہ خالی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کرنے کے اندر بھی پرامپٹ نہیں ہے، آپ بالکل سکسیس نہیں ہے، تو پھر یہ جو غزوہ ہند اور یہ جو جنگ ہے، اس میں تو بہت کچھ کرنا ہے، کچھ فائٹنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے تو بہت لمبا کام ہے، وہ بھی شروع کرنا ہے، تو وہ سب اپنے منصور میں وہ شامل کریں، اس کے لیے اس کے اندر ویڈیو بنائے جنگ کے بارے میں، اور لوگوں کو اس کے اندر خون گرمائیں اور آگے بڑھائیں، اس کو آگاہی دے، اویئرنیس دے، تب جا کے یہ کام آگے بڑھے گا، اور لوگ بھی پھر دنیا سے لوگ جو ہے مدد بھی کریں گے، اور جسمانی مدد کریں گے، مالی مدد بھی کریں گے، اور سب کچھ آگے بڑھے گا وہ، اور لوگ ادھر آئے گی، پہنچے گی بھی آپ کی مدد کے لیے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ جو ہے ہم کو میسنجر پہ الگ الگ نام سے جو ہے ہم کو میسج کرتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں، جماعت المسلمین ٹی وی والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی جماعت المسلمین کے امیر کے بارے میں۔ میں نے ہمارا خیال، ہمارا رسپیکٹ اتنا ہی ہے جتنا ہر جماعت المسلمین کا ممبر اپنے امیر کو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی عزت ہم بھی دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسے آپ کے ساتھ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے، میں بھی جماعت المسلمین میں ہوں۔ تو یہ ٹیسٹ جو لینا ہے اور اس طرح کے تجسس میں پڑھنا، لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، یہ چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو تجسس جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، آپ کسی کا دل چیر کے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اگر کوئی غلط نیت سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ بند کریں، ٹیسٹنگ کرنا لوگوں کو اور شک کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور اس میں جماعت مسلمین آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم نے جو یہ جماعت مسلمین ٹی وی نکالا ہے، وہ ہم کوئی چیز جو ہے لگی لپٹی چھپا کے نہیں رکھتے ہیں، ہم نے سب چیزیں کھول کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہر ایک جماعت المسلمین کا ممبر جو ہے جو نہیں ہے، وہ سب یہ سن لے کہ ہم امت مسلمہ میں کیا کمی ہے، اور جماعت مسلمین میں کیا کمی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ وہ ہر ایک کو تو ہم فون پر یا آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے پرسنلی تو نہیں بھیج سکتے نا، اور ہر ایک سے ہم یہ بات نہیں کر سکتے واٹس ایپ پہ، اتنا ہمارا ٹائم بھی نہیں ہے، اور ہم بہت 24 گھنٹے اس بات میں سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے اور کیسے راستہ نکالا جائے، اور اس کے مطابق ویڈیو بناتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو جب بنتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک جماعت کیسی بنانی چاہیے، اور اس کا خامیہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کی مشکلات کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ تو یہ ایک ہم نے جنرلی عام کر دیا ہے پبلک کے لیے، ہم نے کوئی بات چھپائی نہیں، اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں کہ وہ یہ بات سے ہم کو نقصان ہوگا، یہ نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اگر صحیح بات کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا انشاءاللہ، آپ کی نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارا کام جو ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ ویڈیوز دیکھو، ہمارے 260 ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے، وہ سب کے سب دیکھو، تو آپ کو جو ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آئے گا، چاہے آپ عالم ہو، فاضل ہو، مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حاکم ہو، ڈاکٹرس ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، آپ یہ ہمارے ویڈیوز دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ اندھیرے سے اجالے کی طرف اللہ تعالیٰ لائے گا، کیونکہ ہم نے قرآن، حدیث اور آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور بہت تجربے کے ساتھ بناتے ہیں، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے اور وہ جماعت المسلمین میں شامل ہو، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ، نیچے پیچھے ڈر کے یا کنفیوز ہو کے نہ، ٹھیک ہے نا، کنٹرول کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو۔ ہمیں وہ نیچے پیچھے ساتھی نہیں چاہیے، ڈرپوک ساتھیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے، ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے۔ تو جماعت المسلمین ٹی وی جو ہے وہ